حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائی جان عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی لبابہ بنت حارث جو ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت سے مشہور ہیں، ایک رات بڑی عجیب خواب دیکھی۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کی یا رسول اللہ، رات میں نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہوا اور میری گود کے اندر آ گیا۔ میں تو بڑی پریشان ہوں۔ اب واقعی دکھنے میں خواب بڑا عجیب تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، ام الفضل، اس بات کو پریشانی کا سبب نہ بنا، یہ تو بہت بڑی خوشی کی علامت ہے، یہ خواب تو خوشی کا باعث ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس خواب میں بتایا گیا ہے میری لخت جگر فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا تمہاری گود میں آئے گا، دودھ اسے تم پلاؤ گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ چند دن بعد سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر پیدا ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور رضاعت کے لیے اسے ام الفضل کو دیا گیا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ام الفضل کا دودھ پیا اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے قسم بھی تھے۔ گویا قسم بن عباس یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی بھائی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے 1 سال بعد پیدا ہوئے۔ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، سن 4 ہجری تھی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ تشریف لائے، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں کان میں اذان کہی۔ کتنی سعادت کی بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ جن کے کان میں اذان نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، نبیوں کے نبی کہہ رہے ہیں۔ آج کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، وہ مسجد سے مؤذن کو بلائے گا، مسجد سے قاری صاحب اور خطیب صاحب کے سامنے عرض کرے گا۔ کسی کا بچہ بڑی سعادت والا ہو تو کوئی اللہ کا ولی اس کے کان میں اذان کہے گا۔ امام حسین کی کس قدر اونچی شان ہے کہ جن کے کان میں اذان نبیوں کے سردار کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، اے میری لخت جگر، میرے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عرض کی ابا جان، اس کا نام ان کے والد نے حرب رکھا ہے، اور حرب عربی میں جنگ کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے اس بیٹے کا نام حسین ہے، اور پھر آپ نے گڑتی بھی دی۔ یہ جو حسین نام رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاطمہ کے پہلا بیٹا پیدا ہوا اس وقت بھی آپ تشریف لائے، اس وقت بھی پوچھا اس کا نام کیا رکھا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر جہاد کا شوق، جہاد کی لگن اور محبت اس قدر زیادہ تھی کہ اپنے پہلے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا۔ آپ نے اس کا نام بدل کر حسن رکھا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو سیدنا علی نے پھر اس کا نام حرب رکھا، آپ نے تبدیل کر کے اس کا نام حسین رکھا۔ تیسرا سیدنا علی کے گھر بیٹا پیدا ہوا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں، تو علی نے اس کا نام پھر حرب رکھا، آپ نے بدل کر محسن رکھا، اور آپ نے فرمایا میں نے اپنے ان بیٹوں کے نام ہارون کی اولاد کے نام پہ رکھے ہیں۔ ہارون نے اپنے بیٹوں کے نام شبیر اور مشبر رکھے تھے، انہی کے ناموں کے مناسب میں نے اپنے بیٹوں کے نام حسن، حسین اور محسن رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خود گٹھی دی، جسے عربی میں کہتے ہیں تحنیک۔ دیکھیں تحنیک، گھر میں بچہ پیدا ہو تو گھر کے سب سے نیک شخص سے بچے کو گھٹی دلائی جاتی، تحنیک کروائی جاتی، یا مسجد سے مولانا صاحب کو بلا کے اس سے کوئی کھجور، اس کا لعاب دہن اسے لگوا کے، چبوا کے، یا شہد سے اس کا لعاب دہن ٹچ کر کے اس کے ذریعے بچے کو گھٹی دی جاتی ہے، تاکہ اس نیک آدمی کی نیکی بچے کے اندر بھی آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عظمتوں کے مالک ہیں کہ جب آپ کو گٹی دینے کی باری آئی، عموماً گٹی کے لیے لوگ کھجور چبوا کے گٹی دے دیتے ہیں،
کوئی شہد کو چٹوا کے گٹی دے دیتا ہے، لیکن امام حسین کی کتنی بلند و بالا شان کہ جنہیں گٹی دینے والے اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر کسی کھجور کو نہیں چبایا گیا، شہد کو چٹا کے زبان پہ نہیں لگایا گیا، بلکہ آپ نے اپنا بابرکت شفا سے لبریز لعاب دہن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا، اور پیارے نبی کا لعاب دہن دنیا کے تمام پانیوں سے حتیٰ کہ آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ پھر 7ویں دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال اتروائے گئے، اور ان بالوں کے بقدر آپ نے فاطمہ سے کہا چاندی صدقہ کرو، یہ بھی سنت ہے۔ اور 7ویں روز ہی بالوں کا حلق جب کروا کے چاندی صدقہ کی گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ کیا گیا۔ عقیقے میں بعض روایات میں آتا ہے 2 بکریوں کو ذبح کیا گیا، اور بعض میں آتا ہے 1 مینڈے کو ذبح کیا گیا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو منگوائی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے اوپر لگا دی۔ دور جاہلیت میں بھی لوگ بچوں کی ولادت پر جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، لیکن نظریہ غلط تھا۔ جانور کو ذبح کر کے اس جانور کا خون لے کے بچے کے سر کے بال منڈوا کے سر کو لگایا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے بچے کی ساری آفتیں جانور اس خون کے ذریعے اپنے سر لے گیا۔ تو جو جاہلیت کی جہالت تھی آپ نے اسے اپنے عمل مبارک سے ختم فرمایا، اور جانور کا خون سر پہ نہیں لگایا بلکہ خوشبو منگا کے اس کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے اوپر لگایا۔ کتنی عظمتوں کے مالک ہیں نواسۂ رسول، جگر گوشے بطول کہ جن کے کان میں اذان مصطفیٰ کہے، جن کو گٹی مصطفیٰ لعاب دہن کی دے، جن کا نام پیارے آقا خود اپنی مرضی سے رکھیں، جن کے سر منڈوا کے ان کی طرف سے عقیقہ 2 جہانوں کے سردار کریں۔